فتح عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرویم خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ اس پرویم کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، شخصیت کو، عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے، تاکہ جہاں ایک طرف ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنی روح کو تازگی بخشیں، وہیں اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسے نقوش پاک کو تلاش کر سکیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، جن راہوں پر چل کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی شانیں عطا فرمائیں جو آپ ہی کا خاصہ ہیں۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ خلیفہ ثالث ہیں، آپ ذو النورین ہیں، آپ شہادت اور جنت کی بشارت پانے والے ہیں، بیعت رضوان میں خاص امتیاز، بدر میں بھی خاص امتیاز، اور ہر موقع پر اپنا مال اسباب لٹا کر آقا علیہ السلام کی خوشنودی پانے والے، آپ کی دعائیں حاصل کرنے والے ایسے صحابی کہ جن کی شانیں دیکھیں تو وراء الورا نظر آتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 12 سال خلافت کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ آپ خلیفہ ثالث ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت کا اعزاز صحابہ کرام پر مشتمل اس کمیٹی نے یہ آپ کے سپرد کیا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ باہمی مشاورت سے اگلے خلیفہ کا انتخاب کریں، اور یوں مشاورت سے، شورا سے، نظام شورائیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عمل میں آئی۔ کم و بیش 12 سال آپ مسلمانوں کی اس عظیم امانت کو سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی خلافت کے کم و بیش پہلے 6 سال انتہائی مثالی گزرے، مگر بعد ازاں کچھ شرپسندوں نے اسلام کے خلاف اپنی ریشہ دوانیوں کا آغاز کیا اور ایسی کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جس کی نتیجے کے طور پر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پر مشتمل وسیع و عریض سلطنت کو سنبھالا، نظم و نسق کو سنبھالا، وہاں آپ نے اسلام کی سلطنت میں مزید توسیع بھی فرمائی۔ یہ بھی آپ کا اعزاز ہے۔ آپ کے زمانہ مبارک میں آذربائیجان، آرمینیا کی طرف اسلامی افواج نے پیش قدمی کی، اسی طرح طرابلس، افریقہ کے کئی خطے، اسپین، قبرص، یہ وہ علاقے ہیں جو فتح ہوئے اور اسلام کی سلطنت میں داخل ہوئے، شامل ہوئے، اور یوں خلافت اسلامی سے یہ خطے مستفیض اور مستنیر ہونا شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جہاں اسلامی سلطنت کو توسیع ملی، سرحدوں پر جہاد کا عمل جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ سمندروں کو عبور کر کے بحری جہاد بھی آپ کے زمانہ خلافت میں ہوا، اور اتنے ساری خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے نظم و نسق میں مزید ایسے اضافہ جات کیے، ایسی آپ نے اس کے اندر تنوع کو متعارف کروایا کہ جو آپ کی صلاحیتوں اور آپ کے اخلاص کا اظہار ہیں۔ آپ نے جو عمال تھے ریاست کے، ان کی آپ نے شورا قائم فرمائی، آپ نے صوبوں کی تقسیم کے عمل کو بہتر فرمایا، اور جو اختیارات کی تقسیم تھی ریاستی افراد کے مابین، آپ نے اس پر نظر ثانی کی، اس کو بہتر فرمایا۔ بیت المال میں بہت ساری اصلاحات فرمائیں۔ اسی طرح آپ نے تعمیرات
تعمیرات آپ نے بہت ساری فرمائیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی آپ نے فرمائی۔ تو بہت سارے آپ نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ہی زمانہ خلافت میں قرآن مجید کی جو جامعیت کا اور اس کو جمع کرنے کا جتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور آپ جامع القرآن کے لقب سے ملقب ہوئے، یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے۔ کم و بیش 12 سال زمانہ خلافت گزرتا ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے جس کی پیشین گوئی، جس کی بشارت خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بار نہیں کئی بار سن چکے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ ہیں، اور وہ احد پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اس میں ارتعاش آتا ہے، وہ لرزنے لگ جاتا ہے۔ عین ممکن ہے نظام قدرت کے تحت وہ زلزلہ ہو، مگر محبت کی نگاہ میں وہ اس کا جوش تھا، حضور کے استقبال کے لیے محبت کا اظہار تھا، وہ اس کا وجد تھا۔ بہرحال اہل محبت اسے اپنی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر اس وقت کون موجود ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو 2 شہید آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کی بشارت عطا ہوتی ہے۔ وہی لمحہ اب آن پہنچا ہے، اور یہی ایک بشارت ایک اور روایت کے ضمن میں بیان ہوئی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اپنی شہادت کی خبر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں کئی بار سن چکے تھے، اور پیش آنے والے واقعات کی بھی تصویر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دکھا دی تھی، اور وہی لمحہ آ گیا تھا جب آپ واصل حق ہونے والے تھے۔ 12 سال کی خلافت کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت کے بعد۔ تو دوسری روایت جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنے قدمین شریفین اس بہنے والے پانی کے اندر رکھے تھے تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو۔ تو باغ کے دروازے پر آقا علیہ السلام نے مجھے مقرر فرمایا کہ دیکھتے رہو، اور اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آنے والا آتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جاؤ دیکھو کون ہے، اور انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ پھر تیسری بار کوئی آنے والا آتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ پھر آپ توقف فرماتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی خاموشی کے بعد پھر فرماتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دے دو ان مصائب اور آلام کے ساتھ جو انہیں پیش آنے والی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ بشارت پہنچا دی۔ تو یہ اور اس ضمن میں آنے والی دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی خبر عطا فرمائی تھی، اور وہ بے خبر نہیں تھے کہ ان کی شہادت ہوگی۔ اور 12 سال کی اس خلافت کے بعد اب ان کی وہ شہادت کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ شر پسند عناصر جو اس اسلامی سلطنت کی شان و شوکت سے کسی طرح خوش نہیں تھے اور اس کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، تو انہی سازشوں کے نتیجے میں جب بلوائی وہ شر پسند عناصر مدینہ کی طرف چل پڑے، پہنچ گئے، 40 دن تک محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منظر تو دیکھ چکے تھے اور یقیناً بھانپ بھی گئے ہوں گے، مگر آپ نے
اپنی ریاست کو، ریاست کی طاقت کو اب ان لوگوں کے خلاف کسی طور پر متحرک نہیں فرمایا، کوئی حکم نہیں دیا ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ جو شر پسندی کا امکان ہے اور ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، آپ اس کے خلاف اقدام فرمائیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، باغی کے خلاف سختی سے نمٹنے کا آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جہاں میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سن رکھا ہے کہ باغیوں کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، وہاں میں نے یہ بھی سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کی وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت گری ہوگی اور مدینہ کا امن پامال ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ اس کا مصداق میں بنوں، لہٰذا آپ نے صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ محصور ہو گئے اپنے حجرہ مبارک تک، اور 40 دن تک محاصرہ رہا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ تک کسی طور پر بھی نہیں پہنچنے دی جاتی تھیں، اور آپ روزہ رکھتے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، اس پورے ماحول اور منظر کو دیکھنے والے حضرت مولا کائنات بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور فرمایا، مگر امر ربی ہو کر رہنا تھا، وہ شر پسند عناصر چھت سے داخل ہوتے ہیں، آپ کو شہید کر دیتے ہیں، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا جس کو جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، شہید اٹھیں گے اور ان کے خون کے فوارے جاری ہوں گے، اور وہ اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کریں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہادت کے اعزاز کے ساتھ آئیں گے حشر کے میدان میں، وہاں آپ کا آخری عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے، جامع القرآن، اور قرآن سے محبت، قرآن سے رشتہ اور قرآن سے وابستگی، اس کا اظہار بھی وقت شہادت ہو رہا ہے، اور حق کے ساتھ قائم رہنے، ہر حال میں حق کو قائم رکھنے کا جو آپ کی ذات میں وصف پایا جاتا تھا، اس کا اظہار بھی وقت شہادت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی، لیکن آپ نے مدینے کے امن پر آنچ نہ آنے دی، گویا اپنا تخت اور اپنی سلطنت، اپنی خلافت قربان کر دی، مگر اختیار ہونے کے باوجود، شرعی طور پر حق ہونے کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ آپ کی سیرت مطہرہ ہے، یہ آپ کی تعلیمات سے ملنے والا سبق ہے جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان شر پسندوں کو جب آپ اس حال میں دیکھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ پیش ہوا اور آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کسی کا بھی جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں فرماتے اہل ایمان میں سے۔ آپ نے فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا جو اللہ کو ناپسند تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کا اگر میرے آقا نے جنازہ نہیں پڑھایا تو پھر آپ کو شہید کرنے والے، اذیت دینے والے، بھوکا اور پیاسا رکھنے والے، مدینے کا امن تباہ کرنے والے اور اسلامی ریاست کے نظم و نسق کو تباہ کرنے والے، ان کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان عطا فرمائی وہ وراء الورا ہے۔ ہم نے آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا، آپ کی خدمات کا تذکرہ کیا، آپ کی قربانیوں کا ذکر خیر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو جو عشق تھا، جو اتباع کا جذبہ تھا اور جو محبت تھی، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
दामाद होने का, ज़ुन्नूरैन होने का जो शर्फ आपको अता हुआ, उसका तज़किरा होता रहा। इन पोएम्स के ज़रिए से खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में ये खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यकीनन आपने, हमने, तमाम सुनने वालों ने इससे अपने ईमान की ताज़गी, अपनी रूह की ताज़गी को हासिल किया और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को क़यामत तक इसी तरह खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश किया जाता रहेगा, क्योंकि आप इस्लाम के वो हीरो हैं जिनकी तारीफ़ ख़ुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई। आइए उनकी सीरत से, उनकी ज़िंदगी से हम सबक हासिल करें। वो सबक है हया का, जिसकी आज के ज़माने में अशद ज़रूरत है। वो सबक है अपने माल को अल्लाह की राह में दीन के ऊपर ख़र्च करने का, जिसकी यकीनन हर दौर में, हर ज़माने में ज़रूरत है। वो सबक है अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर हाल में जोड़े रखने का। वो सबक है आजिज़ी और इनकिसारी का, अल्लाह की इबादत और बंदगी का, तक़वा और सीरत को बेहतर बनाने और संवारने का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि हमें इन्हीं सिफ़ात के साथ हमेशा जोड़े रखे, इन्हीं के साथ कमर बस्ता रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को और इन नशिस्तों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमारे दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से आबाद फ़रमाए, सहाबा किराम की मोहब्बत, अदब और ताज़ीम से आबाद फ़रमाए और दीन के लिए हमेशा कुर्बानी देने वाला बनाए। बहुत शुक्रिया। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।